آج کا موضوع قرآن مجید و حدیث مبارکہ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ثابت ہے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہیں جس کے اقرار و تصدیق سے 70 سال کا کافر مشرک داخل اسلام ہو جاتا ہے اور جہنمی سے جنتی بن جاتا ہے۔ یہی وہ کلمہ طیبہ ہیں جس کی تبلیغ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنے تکالیف اٹھائے، نہ جانے کتنے مظالم سہیں، اور یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی تعلیم مشائخ عظام عطا فرماتے ہیں۔ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کا ذکر مشائخ عظام عطا فرماتے ہیں۔ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ افضل الذکر ہے، کہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کے فضائل میں نہ جانے ہزاروں کتب لکھی گئی۔ اب یہ آتا ہے کہ کیا یہ کلمہ طیبہ جو مشائخ عظام اپنے مریدین کو عطا فرماتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ جو ہر جگہ یکساں ہمیں نظر آتا ہے، یہی کلمہ طیبہ جو وقت نزا وقت قضا ہماری ایمان کا ضامن بنتا ہے، جیسے مسلم شریف کے اندر ہے کہ اپنے مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ جس طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر دو یا جنازے کو لے کے چلو تو کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، اور جب دفن کر دو اس کے بعد بھی آپ اس کلمہ طیبہ کا ذکر کرو۔ یہ کلمہ طیبہ ہماری مغفرت کا ضامن ہے، کیونکہ اس میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ توحید کا اقرار اور رسالت کی تصدیق یہی ایمان کا ضامن ہے۔ ویسے تو ہر کلمے میں توحید موجود تھی، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام ہے، ان کے کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تمام کلمے برخ ہے، مگر جب یہ کلمہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لایا تو تمام کلمے اس کلمے میں ضم ہو گئے۔ اب اس ایک کلمے کو پڑھنا گویا کہ جتنے کلمات جن نبیوں کے تھے وہ تمام کا اجر و ثواب آپ کو عطا ہوگا۔ جس طرح سے سورہ فاتحہ کی فضائل میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر تورات زبور انجیل تمام موجود ہو گئی، تمام اس کی چیزیں تھی وہ ہمارے سورہ فاتحہ میں ہی آ گئی۔ ہمارے قرآن مجید کا وہ مقام ہے، تو اس کلمہ طیبہ کا مقام سب میں اعلیٰ و اولیٰ ہے کہ اگر یہی کلمہ طیب ہے کسی کو اگر داخل اسلام کرتا ہے اور اس کے کفر کو مٹا دیتا ہے، اس کو جہنم سے جنتی بنا دیتا ہے، تو یہی کلمہ طیبہ ہے کہ اگر کوئی اس کلمے کا انکار کر دے تو اسی وقت وہ کافر ہو جائے، کیونکہ کلمے کا انکار اللہ اس کے رسول کا انکار ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کا انکار کر دے اس کی تمام عبادت رائگاں ہو جاتی ہے۔ جیسے شیطان نے کروڑوں برس عبادت کیا، اس کی عبادات کو دیکھ کر فرشتے چونک گئے تھے، مگر اتنی عبادات کے باوجود بھی جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، گویا کہ اللہ کا انکار کیا اور اللہ کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کافر کہا کہ شیطان جو ہے یہ کافر ہو گیا، یہ مردود ہو گیا۔ تو اس کی جتنی عبادات تھی جس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران تھے، وہ تمام عبادات اس کے منہ پہ مار دی گئی اور وہ لعنتی بن گیا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ جس کلمے پہ اتنا زور دیا جا رہا ہے کیا وہ کلمہ طیبہ قرآن مجید میں موجود ہیں، حدیث مبارکہ میں موجود ہیں؟ تو سب میں پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں
تو قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ وہ ایک طرف ملتا ہے، اور کلمہ طیبہ کا دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الگ مقام پہ ملتا ہے۔ تو یہ دو علیحدہ مقام پہ ملنا، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں جز قرآن مجید میں موجود ہیں، اور جو جز قرآن مجید میں موجود ہیں تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جیسے کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا حصہ ایک طرف ہوتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ کسی اور سورے میں ہوتا ہے، اس کا حصہ کسی تیسرے سورے میں ہوتا ہے، مگر فقہاء کرام اس کو جمع کر کے جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس بات سے تو ثابت ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ دونوں جز موجود ہے۔ دونوں جز کا موجود ہونا یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید میں کلمہ طیبہ موجود ہے۔ اب کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی کہ ہمیں تو اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ دونوں جز ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھایا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ جز نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں بتا دوں کہ قرآن مجید سے تو یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن مجید میں یہ دونوں جز موجود ہونا ہی بتاتا ہے کہ کلمہ طیبہ موجود ہے۔ اب جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا جب یمن کا گورنر بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے گا تو تم کیسا فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ کروں گا، یعنی اگر میرے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں اس مسئلے کو سب میں پہلے قرآن مجید میں دیکھوں گا کہ وہ مسئلے کا حل قرآن مجید میں ہے یا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کی سنت میں دیکھوں گا، یعنی آپ کی حدیث میں دیکھوں گا کہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جو میں اپنے عقل و فراست میں کروں گا۔ تو شریعت بھی بنتی کس سے ہے؟ قرآن مجید سے اور حدیث مبارکہ سے۔ تمام مسائل جو عکس کیے جاتے ہیں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے۔ نماز کا طریقہ آپ دیکھو گے تو کہیں پہ کچھ ہے کہیں پہ کچھ ہے۔ اب اذان قرآن میں نہیں ہے مگر اذان کہاں ہے؟ حدیث مبارکہ میں۔ کئی مسائل ایسے ہیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں قرآن مجید میں نہیں ہے، مگر ہم اس کو عکس کر رہے ہیں کیا نہیں؟ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید میں اس کلمے کے دونوں جز موجود ہیں، مگر اب کوئی یہ کہے کہ بھئی کہ دونوں جز کی جو تشکیل ہے جو ہے وہ ایک ساتھ ہونی چاہیے، ویسا ہمیں بتائیے کہیں قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ تو قرآن مجید کے دونوں جز سے تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب آئیے صحیح بخاری کی میں حدیث بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ مشہور ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3861 یعنی 3861 نمبر کی حدیث ہے، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشیوں کے مجموعے میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے واپس وہ مسجد الحرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ مشہور واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری تمہیں کا اعلان کرنے کا۔ اب آئیے بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی متفقہ علیہ حدیث ہیں، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 25 میں ہے اور صحیح مسلم کے اندر 129 نمبر میں ہے 129۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کا جو باب باندھا ہے تو اس باب کا نام ہے جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہیں ان سے لڑنے کا حکم، پورا کلمہ اس میں موجود ہے۔ اب آئیے ایک
اور حدیث متفق علیہ ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں. بخاری شریف میں 53 نمبر پہ ہیں یعنی 53، اور صحیح مسلم کے اندر 116 نمبر پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں. اور یہاں پہ اس حدیث کے اندر ایک بات نقطہ میں کھولتے ہوئے چلوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے پوچھتے تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے اللہ اس کے رسول کو پتا ہے، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. اب کوئی کہے گا کہ بھئی اس میں تو لا الہ الا اللہ و انا محمد رسول اللہ، اس میں ایک الف اور نون زائد ہو گیا ہے، ایک واو زائد ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں جب پڑھایا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور یہ بخاری اور مسلم میں کلمہ تو سب آیا برابر آیا ہے، ساتھ ہی میں آیا ہے، توحید و رسالت دونوں موجود ہیں، مگر لا الہ الا اللہ کے بعد وہ انا آیا ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ آ رہے ہیں. ہمیں تو مکمل کلمہ چاہیے جس طرح کی جس کی ہم کو تشکیل دی جاتی ہے. تو اب ہم مکمل کلمہ طیبہ بھی بتا دوں گا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ مکمل کلمہ طیبہ قرآن یعنی حدیث مبارکہ میں نہیں ملا، ہم نے بہت مرتبہ پڑھا مگر ہماری نظر سے کبھی گزرا نہیں. تو انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہوگی مگر یہ حدیث مبارکہ ان کی نظر سے نہیں گزری ہوگی، جس کی وجہ سے شاید ان کو کچھ مغالطہ ہوا ہوگا. تو آئیے امام حاکم کی المستدرک پڑھیے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو حکم دو کہ ان میں سے جو ان کو پائے وہ ان پر ایمان لائے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، اور میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو ہلنے لگا تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا تو وہ ساکین ہو گیا. اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کا باب امام حاکم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو کہ نبوت کے دلائل ہے سیرت النبی کے اندر بھی یہ رکھا ہے. اور عرض مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4227 4227. اور یہ حدیث جو ہے آپ کو دلائل نبوہ میں بھی مل جائے گی اور دیگر یعنی حدیث کی کتب میں بھی ملے گی. اب آئیے اور حدیث مبارکہ وہ کرتے ہیں. یہ بھی اب یہ جو میں حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حاکم میں بھی ہے اور امام طبرانی کے المعجم الصغیر میں بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام نے سے خطا کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے رب میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تو نے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ان کو تو میں نے ابھی پیدا بھی نہیں فرمایا بظاہر جسمانی طور پہ. تو آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو نے جب مجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں جان گیا کہ تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے وہ تمام مخلوقات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا واقعی وہ مجھے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو مجھ سے ان کے واسطہ دے کر دعا مانگ میں نے تجھے معاف کر دیا اور اگر میں محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ حدیث مبارکہ المستدرک کے اندر 4228 نمبر پہ ہے
اور المعجم الصغیر میں 992 نمبر پر ہے امام طبرانی کی. یعنی اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عرش اعظم پر اس کلمہ طیبہ کو لکھا. جب سیدنا آدم السلام کے اندر روح پھونکی گئی، جب سیدنا آدم السلام نے سر اٹھا کر دیکھا تو سب میں پہلا آپ کو یہی کلمہ طیبہ عرش اعظم پر نظر آیا. تو یہ جبین عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا. اسی حدیث کے پیش نظر سید محی الدین شاہ قادری القدیری صابر توکلی شاہین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے، کہ جبین عرش پر حق نے لکھا کلمہ محمد کا، جبین عرش پر حق نے لکھا کلمہ محمد کا، صفات و ذات کا پردہ بنا کلمہ محمد کا، سرے میثاق نبیوں نے دل و جاں سے گواہی دی، زبان من عرف سے جب سنا کلمہ محمد کا، صف ارواح میں تصدیق کی صدیق اکبر نے، علی نے بطن مادر میں پڑھا کلمہ محمد کا، جہاں قلب و نظر نے معجزات مصطفیٰ دیکھے، تہے دل سے صحابہ نے کہا کلمہ محمد کا، بلا کر عرش پر خود حق نے جب تصدیق فرما دی، شب معراج پورا ہو گیا کلمہ محمد کا، قسم اللہ کی اس نے دونوں عالم کے مزے لوٹے، خلوص دل سے جس نے پڑھ لیا کلمہ محمد کا، زمین سے آسمان تک ذرہ ذرہ ورد کرتا ہے، خدائی پڑھتی ہے صبح مسا کلمہ محمد کا، جسے اللہ نے اپنے لیے مخصوص فرمایا. کیا بات ہے، جسے اللہ نے اپنے لیے مخصوص فرمایا، اسے بالقلب حاصل ہو گیا کلمہ محمد کا. کہاں کی آتش دوزخ یہ دوزخ کو بجھا دے گا، زبان تک جب بھی دل سے آئے گا کلمہ محمد کا. میرا ایمان ہے وائز یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، یقیناً ہر جگہ کام آئے گا کلمہ محمد کا. دم آخر یا قبر و حشر میں کب بھول سکتا ہے، کتاب دل پہ جس نے لکھ لیا کلمہ محمد کا. مقام آب و خاک و باد و آتش جاننا ہو تو کسی زندہ نفس یمنی سے پا کلمہ محمد کا. کہاں کی لاش ہے صابر کفن تک گل نہیں سکتا، کہاں کی لاش ہے صابر کفن تک گل نہیں سکتا، قدیر اللہ سے جس کو مل گیا کلمہ محمد کا. سبحان اللہ. سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ نعمت کلمہ پائے وہی تحریر ازل میں تھا جس کے، یہ نعمت کلمہ پائے وہی تحریر ازل میں تھا جس کے، کہلائے وہی محبوب خدا، یہ خاص نعمت عام نہیں. اس لیے سیدنا غوث پاک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اعمال نام ایک رجسٹر دیا جس میں میرے تمام مریدین کے نام تھے، قیامت تک آنے والے تمام مریدین کے نام اس رجسٹر میں موجود تھے. تو کیا سمجھ میں آئی اس بات سے، کیا نقطہ سمجھ میں آیا کہ جتنے ہونے والے ہیں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جس کو بھی یہ کلمہ بالقلب عطا ہو گیا یا ہونے والا ہے، اور وہ کس کو ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت جن کی روحوں نے کالو بلا کہا، جن کی روحوں نے کالو بلا کہا، وہ دنیا میں آنے کے بعد ان کو بے چینی رہے گی، بے تابی رہے گی ان کے اندر. جب تک وہ جمال یار کا مشاہدہ نہیں کر لیں گے ان کی روح سکون نہیں پا سکتی. تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ غوث اعظم میں کہ جب آپ شرح فرماتے ہیں، شرح فرما کے اس کا نام رکھتے ہیں جواہر الشاق، تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جن جن کی روحوں نے الست ربکم پہ کالو بلا کہا ہے اللہ کا کلام سننے کے بعد، تو ان کی روحیں اپنے قالب میں رقص کر رہی ہیں، ان کی روحیں اپنے قالب میں رقص کر رہی ہیں، آج تک وہ رقص کر رہی ہے کہ ازل میں جو صدا میں نے سنی تھی کیف و مستی میں، وہی آواز اب تک آ رہی ہے سازی ہستی میں. جب تک وہ اپنے محبوب حقیقی کو نہیں پالیں گے وہ چین نہیں پا سکتے، سکون نہیں پا سکتے. یہ دھیان رکھنا، ان کی روح بےتاب و بے چین رہے گی. تو اللہ والے کے بارگاہ میں وہ جائیں گے اور اس مقام کو پائیں گے. اب آئیے ایک اور حدیث میں پیش کر دوں. امام بہقی رحمۃ اللہ کی مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الاسماء والصفات، اور آپ روایت کرتے ہیں
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آیت نازل کی جن میں ایک سرکش قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرنے لگتے. اللہ نے مزید فرمایا جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت والی ہر درمی پیدا کر لی تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکون نازل کیا اور انہیں تقوی کے کلمے کا پابند کیا جو اس کے سبب سے زیادہ حقدار اور لائق تھے. اور یہ کلمہ اب یہاں پہ پورا کلمہ موجود ہے, اب حدیث مبارکہ میں پیش کر دوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مشرقین نے حدیبیہ کے دن سرکشی کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدت کے سلسلے میں ان سے معاہدہ کیا. کتاب الاسماء والصفات لی بہقی جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 263 اور رقم حدیث ہے 195 یعنی 195. یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس کی عربی سند بھی میں پیش کر دیتا ہوں. اب حدیث مبارکہ ہو گئی ہے, میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت کر دیا کہ یہ مکمل کلمہ طیب جو ترتیب سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے, علماء کرام نے پڑھایا مدارس میں, اور جو مشائخ عظام اپنے مریدین کو اپنے عاشقین کو تلقین کرتے تعلیم دیتے برق ہے, اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں. حدیث مبارکہ بھی سے بھی ثابت ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول, یعنی میری اطاعت کرو, یعنی اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت آپ کو قرآن مجید سے بھی مل جائے گی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد یہ حدیث مبارکہ ہے تو حدیث مبارکہ سے مل جائے گا. تو حدیث مبارکہ سے بھی کوئی چیز کا ثابت ہو جانا بتاتا ہے کہ یہ کلمہ برق ہے. اگر کسی کے دل و دماغ میں اشکال ہے تو دور کر لیں. میں نے نہ جانے کتنی حدیث مبارکہ پیش کر دیا. اب اس کے درجہ حدیث کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے حدیث یہ ضعیف ہے کیا ہے, تو میں اس کے درجہ حدیث بتا دیتا ہوں کہ یہ درجہ حدیث میں صحیح حدیث ہے. امام بہقی اس حدیث کی سند میں سارے راوی سچے اور قابل اعتماد ہیں. آپ نے جو ہے اس میں 8 راوی ہیں اور سب کے سب سچے ہیں اور قابل اعتماد ہیں. تو اب جو میں نے روایت پیش کی ہے تو اس کی سند کے راویوں کا تعارف میں بتا دیتا ہوں کہ جو راوی اس میں آئے ہیں. تو پہلے تو یہی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں, تو آپ کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, نہ کسی کو کلام ہے آپ کے ذات پہ, اور آپ حافظ حدیث ہیں. آج جو حدیث کا ذخیرہ جو سب میں زیادہ ملتا ہے تو وہ آپ سے ہی روایت ملتا ہے, اور آپ سے روایت کیے ہیں سعید بن مسیب نے. تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا نام سعید ہے, آپ کے والد کا نام مسیب اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے. آپ کے والد مسیب اور دادا دونوں صحابی تھے. فتح مکہ کے دن مشرف اسلام ہوئے تھے. آپ کا شمار اکابرین تابعین میں ہوتا ہے. آپ کی ولادت 15 ہجری کو ہوئی جب بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے. آپ کی ولادت 15 ہجری کو ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو 11 ہجری کو ہوا. اس وقت بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے اور آپ نے اکابر صحابہ کا دور پایا ہے. آپ نے حضرت عثمان غنی, زید بن ثابت, ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن ابی وقاص اور سیدنا ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ سے اکتساب علم حاصل کیا. جو جید صحابہ تھے ان کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی. ایک روایت کے مطابق مشہور حافظ حدیث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خسر تھے, جیسے ہمارے زبان میں سسر کہتے ہیں, یعنی آپ ان کے داماد تھے. اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے ولید کے عہد 94 ہجری میں یعنی کہ 94 ہجری میں ہوئی. آپ بخاری و مسلم کے مرکزی راوی ہے. بخاری و مسلم نے آپ سے متحد حدیث لی ہے, امام مسلم نے آپ سے متحد حدیث لی ہے. اگر جیسے پیش کرنے جائے تو بہت زیادہ ہو جائے گا, خالی ایک حدیث بتا دو. بخاری شریف کی حدیث نمبر 26 ہے, مسلم شریف کی حدیث نمبر 21 ہے,
اور ابن حجر فرماتے، امام حجر اسقلانی فرماتے کہ آپ اعلیٰ درجے کے سقات اور بڑے فقہ میں سے ہیں، تقریب التہذیب کے اندر فرماتے ہیں، اور آپ سے 3299 حدیث 3299 حدیثیں روایت ہیں، اور ان سے روایت کرتے ہیں امام زہری۔ تو آپ کا پورا نام ہے محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب زہری۔ آپ مشہور تابعی ہیں، آپ کی ولادت بسعادت جو ہے 50 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت بھی بڑے بڑے جید صحابہ کرام موجود تھے، اور 123 ہجری کے اندر جو ہے آپ نے وفات پائی۔ آپ بھی بخاری و مسلم کے مرکزی راوی ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ کی ثقافت و جلالت پر امت کا اجماع ہے، اور آپ سے 7272 حدیثیں روایت ہیں، اور آپ سے روایت کرتے اسحاق بن یحییٰ القلبی، یہ صحیح بخاری کے شواہد کے راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرمایا ہے کہ آپ صدوق ہیں۔ امام بخاری نے تو آپ سے بہت حدیثیں لی، اب دیکھتے ہیں آپ 682 1355 3298 3299 3433 ایسے متعدد حدیثیں جو ہے نا آپ سے روایت ہیں۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی کیا کہتے ہیں؟ صدوق ہیں، آپ سچے تھے۔ امام دارقطنی فرماتے ان کی بیان کردہ حدیث درست ہیں۔ امام ابن حبان نے آپ کو سکہ اور قابل اعتماد لوگوں میں ذکر کیا ہے۔ اب آئیے پانچویں راوی یحییٰ بن صالح الوہزی ہیں اور شامی ہیں، آپ بخاری و مسلم کے راوی ہیں، اور متعدد آپ نے جو ہے روایت لی ہے ان سے۔ امام یحییٰ ابن معین اور امام بخاری نے انہیں سکہ کہا ہے۔ آئیے چھٹے راوی محمد بن اسحاق، آپ کا پورا نام ہے ابو بکر محمد بن اسحاق بن جعفر، آپ صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں آپ سکہ یعنی آپ سکہ اور ثبت ہیں۔ اب آئیے ساتویں راوی ابو العباس بن محمد بن یعقوب، آپ اعلیٰ درجے کے سکہ ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں آپ امام ہیں، محدث ہیں، مسند العصر ہیں۔ امام ابو الولید فرماتے ہیں آپ مشہور سکہ ہیں۔ آئیے آٹھویں راوی ابو عبداللہ الحافظ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، آپ معروف و مشہور سکہ امام ہیں، حدیث کی مشہور کتاب المستدرک آپ ہی کی لکھی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے وقت میں محدثین کے امام تھے۔ ابن الاماد فرماتے ہیں آپ سکہ اور حجت ہیں۔ یہ 8 راوی جو ہے اس حدیث مبارکہ میں پیش کی گئی، جو امام بہقی نے پیش کیا حدیث اسماء و صفات کے اندر، تو یہ تمام راویت میں بحث ہوئی، اور تمام راوی سکہ، اور اس کا حدیث کا جو درجہ ہے یہ صحیح کے درجے میں ہے۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ پیش کردہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی امتی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو یہ جو ہے کلمہ طیبہ ثابت ہو گیا کہ حدیث مبارکہ سے کہ پورا مکمل کلمہ طیب ثابت ہو گیا کہ جو مشائخ عظام اپنے مریدین کو اور علماء کرام جو ہے اپنے شاگردین کو پڑھاتے ہیں، اور جو کتب میں لکھا گیا، اور اس کو پہلا کلمہ کہا گیا، اول کلمہ طیب، کہ یہ پہلی پاک بات، اسلام کی جو پہلی پاک بات ہے وہ یہی کلمہ طیب ہے۔ اسلام کی شروعات جو پہلی پاک بات سے ہوتی اسی کلمے سے ہوتی۔ تو کچھ کے ذہن میں جو یہ اشغال تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفصیل سے انشاءاللہ دور ہو گیا ہوگا، اور وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے کسی کی ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے قرآن و حدیث سے ہی لیا گیا ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول کی ہی تعلیم ہے، اور اللہ کے رسول نے ہی یہ تعلیم فرمائی ہے۔ اور یہ تعلیم اب تحریری طور پر بھی اور سینہ با سینہ بھی یہ تعلیم چلی۔ کچھ ظاہری علوم تھے جو ظاہر میں چلے، اور کچھ باطنی علوم ہے جو مشائخ عظام لے کے چل رہے ہیں، اور کچھ ظاہری علوم ہے جو علماء کرام لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہمیں دونوں کلمے کی دونوں تعلیمات حاصل کرنا، علوم ظاہرہ سے بھی اور علوم باطنہ سے بھی۔ تو یہ کلمہ
طیبہ جو ہے اس سے پاک کچھ ہے ہی نہیں، اور قرآن مجید نے خود اسے طیبہ کہا ہے سورہ ابراہیم کے اندر. تو اس سے پاک کچھ نہیں، یہ ایسا پاک ہے، یہ ایسا پاک ہے جو اس کو پڑھ لے وہ پاک ہو جائے. یہ سب کو پاک کر دیا. یہ جس میں اتر گیا، جس میں سرائیت کر گیا کلمہ، اسے پاک کر دیا ہے. اسی لیے ہم غوث پاک، خواجہ پاک، بندہ نواز پاک، اور جو پڑھ لے وہ پاک. اور اسی لیے اس کلمے کی بدولت مومن پاک ہے، اور جو اس کو نہ پڑھے تو قرآن کہتا ہے کہ کافر سری ناپاک ہے. ایک ظاہری طہارت ہے، وہ علیحدہ چیز ہے جو ایک بالٹی پانی سے دور ہو جاتی ہے، مگر جو حقیقی غلاظت ہے وہ کفر و شرک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کو کوئی مٹا سکتا ہے تو یہی کلمہ طیبہ ہے. شرک و کفر کو مٹانے کو آیا، یہی کلمہ طیبہ آیا ہے. تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا، اور ہمیں جو پھر سے صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین سے ہوتا ہوا، مشائخ عظام سے ہوتا ہوا ہمارے پیر و مرشد کی تک پہنچا، اور ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں عطا فرمایا. اب بس یہ ہے کہ سرکار پیر علی بیجاپور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کلمہ پڑھائے ہم نے رخ یار دیکھ کر، پر نور ہو گئے ہم آپ کے انوار دیکھ کر. اس رحمت تمام کو ایک جوش آ گیا مجھ جیسے اہل دل کو گناہ گار دیکھ کر. تو میں دعا کرتا ہوں کہ کلمہ طیبہ کو جو ہے اس کی تعلیم پائی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اس ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں. کلمہ طیب کو سانسوں میں بسانا چاہیے، دل اگر سینے میں ہے تو درد پانا چاہیے. یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور کوئی اگر اشغال ہو، کوئی بات ہو تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھئے گا. السلام علیکم.